حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں طویل عرصے تک لوگ توحید پر قائم رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے نیک بزرگوں واد، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے مننے کے بعد ان کے مجسمے بنائے اور پھر دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع کر دی۔ یہ دنیا کی تاریخ میں بت پرستی کی شروعات تھی۔ اس گمراہی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ آپ کا طریقہ کار نہایت صبر آزما اور مخلصانہ تھا۔ آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو دن رات اکیلے میں اور سب کے سامنے دعوت دی۔ قوم کے وڈیرے اور سردار آپ کا مذاق اڑاتے۔ جب آپ انہیں سمجھاتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے اور اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈانپ لیتے تاکہ آپ کی آواز نہ سن سکے۔ اتنی طویل مدت میں صرف چند درجن لوگ، کچھ روایات کے مطابق تقریباً 80 افراد ایمان لائے، جو زیادہ تر غریب اور کمزور لوگ تھے۔ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو سنسار کرنے یا بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی کہ اب تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو بسنے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور عذاب کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہماری نگرانی میں ایک بہت بڑی کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل سے لکڑیاں کاٹی اور کشتی بنانا شروع کی۔ یہ کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ پہلی منزل جنگلی اور زمین پر چلنے والے جانوروں کے لیے، دوسری منزل انسانوں ایمان والوں کے لیے، تیسری منزل پرندوں کے لیے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام خشک زمین پر جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا کشتی بنا رہے تھے تو کافروں کے سردار وہاں سے گزرتے اور ہنستے ہوئے کہتے، اے نوح، اب تم پیغمبری چھوڑ بن گئے ہو، اس خشک کارپینٹر کے بڑائی ریگستان میں یہ جہاز کہاں چلاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے، اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو عنقریب ہم تم پر ہنسیں گے اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی ایک نشانی مقرر کی تھی کہ جب تناور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ جانا کہ عذاب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا۔ اچانک تناور سے پانی ابل پڑا، آسمان سے موسلادھار اور تند و تیز بارش شروع ہو گئی اور زمین کے چپے چپے سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو کشتی میں بٹھایا، ساتھ ہی زمین پر موجود تمام جانداروں، چپاہوں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا تاکہ طوفان کے بعد ان کی نسل باقی رہ جائے۔ پانی اس تیزی سے بڑھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے مکانات اور درخت ڈوب گئے۔ کشتی ایمان والوں کو لے کر پہاڑ جیسی اونچی موجوں کے درمیان تیرنے لگی۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کافروں کے ساتھ تھا اور پانی سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ آپ نے پکارا، اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے مغرورانہ جواب دیا، میں کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کرے۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ ایک تیز موج آئی اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنا چاہی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کے گھرانے سے نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال نیک نہیں تھے۔ پانی زمین کے بلند ترین پہاڑوں سے بھی کئی ہاتھ اوپر چلا گیا اور زمین پر موجود تمام سرکش کافر ہلاک ہو گئے۔ روایات کے مطابق یہ طوفان کئی ماہ تک جاری رہا۔ جب کافروں کا نام و نشان مٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ بارش رک گئی اور زمین نے اپنا پانی جذب کر لیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی جو موجودہ ترکی یا عراق کے سرحدی علاقے میں ایک پہاڑ ہے پر جا کر ٹھہر گئی۔ آپ اور تمام اہل کشتی خیر و عافیت کے ساتھ زمین پر اترے۔ اس طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس سے دنیا میں انسانی نسل دوبارہ پھیلی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔